بار بار میں ایک نصیحت خواتین کو کرتا ہوں، کیونکہ جب پردے کی بات آئے نا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، تو خواتین یہ کہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں پابندیوں میں جکڑ رہا ہے اور مردوں کو کیا کر رہا ہے؟ آزاد۔ وہ گھومیں اور ہم نہ گھومیں، ان پہ کوئی برقع نہیں ہے۔ برقع کس پہ ہے؟ ہم پہ۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہفتے میں ایک دن میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، 10 سے پونے 11 کال ٹائمنگ ہے، تو ہر طرح کے فون آتے ہیں۔ آج کل خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر وفا نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے۔ پہلے تو یورپ میں تھی صرف، یہ امریکہ میں، یو ایس اے میں، اب یہاں بھی یہ بیماری ہے۔ یہ وہاں سارے خراب نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ یہ گڑبڑیں شروع ہو گئی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے وفا، ادھر بھی دوستی، ادھر بھی دوستی، ادھر بھی دوستی۔ آفس میں بھی وہی ہے نا کہ مختلف ناموں سے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں۔ تو خاتون کہنے لگیں، یہ پرسوں کی بات ہے، ایک خاتون پریشان رو رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، یہ آپ کا میاں خراب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں، بولو بھائی، موجود ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہے، لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے؟ عورت جاب بھی کرے۔ کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ ادھر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی عورتیں نظر آئیں گی، تو پھر اپنی بیوی اس کو کیا لگے گی؟ اچھی لگے گی؟ تو وہاں ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن۔ تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی، وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، اس میں کس کا بڑا، اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے؟ عورت ہی ہے نا۔ تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے، اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے، اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے وفا کرنے کے لیے، اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، لیکن اس کو اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں نا، کہ جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی، یہ صرف ان سے چسکے لے رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، دوستیاں لگا رہا ہے۔ جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ موجود ہے، دوستی نبھائے گا۔ جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریاں آئیں، تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے، استعمال کے بعد اسے کہاں پھینکا جاتا ہے؟ کچرے میں۔ تو ایسے ہی اس عورت کو کہاں پھینک دیتا ہے؟ کچرے میں۔ تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، جو گھر میں ہے اس کے ساتھ بھی ظلم، اور اس کے ساتھ بھی ظلم۔ یہ بات آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور مرد کی بھی خیر ہے۔ تو جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کرواؤ اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے، علماء کیا کہیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ تو جب اللہ یہ کہتے ہیں نا، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی۔ آج کل کیسے کیسے واقعات ہیں، بھائی کو بھائی پر اعتماد ختم، جو بیرون ملک چلا جائے تو وہ پھر وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ یہ ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو واٹس ایپ نے، فیس بک نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے، تو وہ تو الامان والحفیظ۔ تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں، یہ ذمہ داری زیادہ خواتین کی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، وہ وفا کرے، تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔